اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں سنوبر ٹی وی۔ شامل کرتے ہیں آج کی تازہ خبر، ہمارے ساتھ رہیں، سنوبر ٹی وی کو دیکھتے رہیں۔ جانے والے ہاں جی اچھا بسم اللہ کیا لے آپ یہ سارے وکلا السلام علیکم۔ جب وکلا کا پروگرام تھا نا، یہ پروگرام وکلا کا ہاں وہ ہم نے ارینج کیا تھا نا یہاں پہ فورم کی میٹنگ۔ ہاں 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 اچھا نہیں تو آپ دعوت دے رہے ہیں السلام علیکم۔ ابھی تو ظلم اور جبر کے خلاف آواز بھی بلند کی ہوئی ہے، اسمبلی کے فورم بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ کھوکر صاحب شروع کریں نا پلیز۔ رحیم، میرے آئی ایل ایف کے محترم دوستو، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ نیاز اللہ خان نیازی صاحب پہلے بات کر چکے ہیں اور مختصر سی میں دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آئی ایل ایف کو مزید اسٹرانگ کرنا ہے اسلام آباد میں، اور بڑی اہم میٹنگز ہم سے بھی مس ہو جاتی ہیں، جو کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایک کوآرڈینیٹر ہو جو کہ کوآرڈینیشن رکھے اور ان کا ہمیں پتہ ہو کہ یہ ریلیونٹ پرسن ہیں تو اس کی دعوت پہ پھر ہم بھی آیا کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ آپ دوستوں کی دعاؤں سے ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوا ہوں، تو آئی ایل ایف کا سب سے پہلا حق ہے مجھ پہ۔ آپ دوستوں کی کوئی خدمت دن رات جب بھی ہوگی انشاءاللہ میں کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا، آپ کی ہر خدمت کے لیے میں تیار رہوں گا۔ اور آخری گزارش یہ ہے میری کہ ہم پارٹی کی طرف سے وقتاً فوقتاً احتجاج ہو رہے ہیں۔ میں نے خود نوٹ کیا ہے کہ آئی ایل ایف اسلام آباد کی پارٹیسپیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ابھی ہم نے پرسوں ایک ایونٹ کیا، خان کی کال تھی، پارٹی کی کال تھی، تو آپ لوگ بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ احتجاج کے معاملات میں میری استدعا ہے کہ پارٹی کی کال پہ یا خان کی کال پہ لبیک رہیں اور احتجاج میں شرکت کیا کریں۔ میں آپ سب کی انتظار کرنے کا اور بالخصوص میرے محترم نیاز اللہ خان نیازی صاحب کی آمد کا اور آپ سب کا بہت مشکور ہوں۔ اور ہمارے ساتھ کوئی فرحان خان، آپ دعا کر لیں اور ہم پھر یہ پیتا کاٹ لیتے ہیں، دعا پڑھ لیں۔ اللہ جس مقصد کے لیے یہ کام کیا ہے اللہ اس میں کامیابی آمین، اور ہم سب کو خوشی عطا کرے، اور جس مقصد کے لیے سارے بھائی آئے ہیں، جس نے ہماری مہمان نوازی کی ہے، اس کے ہم خوش قسمت ہیں کہ اس کو شیر افضل خان جیسا بندہ ملا ہے اور اس کا لیڈر بن گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ لیڈر خان صاحب ہے، اللہ یہ لیف کو مزید مستحکم کرے۔ اور اس میں کھوکر صاحب میں سے بڑی جنگ جو ہم کہتے ہیں نا کہ قیدی نمبر 804 جو آئین کی بالادستی قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑ رہا ہے، اب دیکھیں ہم سارے لوگ آزاد ہیں اور اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن جو ہماری جنگ لڑ رہا ہے وہ 180 جھوٹے مقدمات میں اندر ہے۔ کل شیر افضل صاحب خان صاحب کی پیشی ہے، آپ شاید پارلیمنٹ میں مصروف ہوں، ہماری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، تمام اسلام آباد بلکہ پورے پاکستان تک ہماری آواز جانی چاہیے کہ کل شیخ خان کے جو مقدمات شروع ہو رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان میں اپنی بھرپور شرکت کریں اور پورا تعاون کریں، کیونکہ خان باہر آئے گا تو سمجھو پاکستان کی عوام ساری باہر ہوگی انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ۔
نیازی صاحب، جیسے کہ اس وقت موجودہ حالات جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو بالکل دیوار سے لگایا جا رہا ہے، نیکسٹ موومنٹ آپ کی کیا ہوگی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کامران حفیظ چوہان صاحب کو. آپ کے کویشچن کو انہوں نے جواب دے دیا تھا پورا. صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہم اس فیز میں داخل ہو گئے ہیں جہاں سے ایک موومنٹ شروع ہونے لگی. اور موومنٹ کیا ہے؟ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی. جو میرا قائد عمران خان ہمیشہ یہ کہتا ہے رول آف لا. تو اب رول آف لا کی جنگ اس وجہ سے شروع ہونے لگی ہے جس کے لیے ہم وکیل ہی آپ کو نظر آئیں گے، اور ایک بہت بڑی موومنٹ کو ہم شروع کرنے لگے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ فارم 45 جو الیکشن رزلٹ تھا، جو مین آپ کا ڈاکومنٹ ہے، جو رزلٹ جس طرح ظاہر صاحب نے کہا کہ وہی رزلٹ ہوتا ہے جس کو فارم 47 میں تبدیل کر کے پورے الیکشن کو چرایا گیا. یہ الیکشن ہم نہیں چرانے دیں گے، کیونکہ یہ الیکشن کس کا ہے؟ 25 کروڑ عوام کا. 25 کروڑ عوام کا مینڈیٹ چرانا، اتنے بڑے چور جنہوں نے اتنا بڑا ڈاکہ مارا ہے، جنہوں نے آئین جو گارنٹی کرتا ہے رائٹس، ان لوگوں کے حقوق کے ڈاکہ مارا ہے. اس لیے آپ کے کویشچن کا کھوکھر صاحب جواب یہ ہے کہ یہ ایک پرامن تحریک چلنے لگی ہے، اور اس تحریک کے ذریعے ہم اپنے حقوق انشاءاللہ لے کر رہے ہیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. اور جو 7 تاریخ کو کنونشن ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر بھی آپ لوگوں نے جو ہے نا میکسیمم پارٹیسپیشن کرنی ہے، تاکہ ہم اسلام آباد کی حد تک یہ بتا سکیں کہ اسلام آباد کے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں آئی ایل ایف کے، وہ آئی ایل ایف کے ساتھ، وہ خان صاحب کے ویژن کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں رضوان ایڈوکیٹ، اور سب سے پہلے تو میں جو ہے ان کو ویلکم کرتی ہوں پاکستان تحریک انصاف میں. میں نے بہت پہلے سے جانتی ہوں ملک زاہد صاحب کو، نام تو خیر آج سب کو پتہ چل گیا ملک زاہد صاحب ہے. ویسے بھی یہ انہوں نے جب پی ٹی آئی جوائن کیا تو انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ انہیں اریسٹ بھی کر لیا گیا، اور پھر ہماری ٹیم تھی، انہوں نے پھر انہیں ریلیز بھی کروایا وہاں سے. تو اس کے بعد ابھی بھی ان کے پیچھے بہت سے لوگ ہیں، اسی لیے کہ چونکہ پی ایم ایل این میں تھے اور اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا. تو لیکن یہ تھا کہ یہ اپنے کو ثابت قدم رہے اور ابھی تک یہ پیچھے نہیں ہٹے. ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے، وہ میں جانتی ہوں. تو دوسرا جو ہے ہماری جب سینئر لیڈرشپ جو یہاں پہ ہیں، سر نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں، وہ بھی یہاں پہ تشریف لائے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرا اپنا علاقہ ہے، ایریا ہے، تو میں ان کو بھی یہاں پہ خوش آمدید کہتی ہوں. اور باقی ظہیر صاحب ہمیشہ ہی ایک ان کا فرسٹ جو اسٹیپ ہوتا ہے، کہیں پہ بھی کوئی گیدرنگ ہو سب سے پہلے وہ ہم سے سب تک لے جاتے ہیں کوئی بھی پروگرام آرگنائز کرنے میں. تو ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آج ماشاءاللہ یہاں پہ سب اکٹھے ہوئے ہیں اور اکٹھا ہونے کا موقع دیا ہے. تھینک یو ویری مچ. اور ابھی ہم سب کا ایک ہی جو کاز کے لیے ہم اکٹھے ہیں، خان صاحب کی وجہ سے. ایک ہم پی ٹی آئی اور خان صاحب کے لیے ہماری ایک اسٹرگل ہے، اور انشاءاللہ اب ہم لوگوں نے کل جیسے وہاں پہ ان کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ میسیجز ہمارے جیسے گروپ بنا ہے اس میں آئے گا. تو آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میکسیمم پارٹیسپیشن وہاں پہ ہماری ہونی چاہیے. ہم نے اپنی اسٹرینتھ شو کرنی ہے، ہم نے اس مافیا کے خلاف لڑنا ہے، اور ہم لوگ ایز بینگ لائرز ہم ہی فائٹ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم لوگ رول آف لا کے لیے اور سپرمیسی آف لا کے لیے انشاءاللہ فائٹ کرتے رہیں گے. تو وکلا کی موومنٹ نے جسٹس افتخار چوہدری کو دوبارہ اسی منصب پہ بٹھایا. میرے خیال میں پاکستان کی وہ ریکارڈ تحریک چلی تھی وہ وکلا نے کامیاب کروائی تھی، وہ جو تحریک چلی تھی. اب جو الیکشن چوری ہوا اور انہوں نے دوست زبردستی سے گورنمنٹ بھی بنا دی ہے، سب وکلا سے میرا سوال ہے کہ جیسے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اس ملک کو بچانا ہے تو وکلا نے ہی میدان میں آنا ہے. اتنا بڑا ظلم اور اتنی بڑی زیادتی کے باوجود اب انصاف لائر فارم کی جو ایکٹیویٹیز کیا ہوگی، آگے اس کا لاحہ عمل کیا ہوگا؟ اسی طرح چلتا رہے گا یا اپنا حق لینے کے لیے وکلا دوبارہ تحریک میں حصہ لیں گے؟ مختصر دے دیں پھر اس کے بعد کرتے ہیں. اس کے بعد جو سوال اٹھایا گیا، اصل میں ہم چلتے ہیں کہ پاکستان کی جب سے پاکستان معزز وجود میں ہے اس دن سے ہی یہ ملک جو ہے یہ ہے، اور قائد اعظم اپنے آخری دور میں دور افتادہ جگہ سے بیٹھے تھے، ان کی گاڑی ہسپتال کو نہیں پہنچ سکی، آج تک اس کی تحقیقات نہیں ہو سکی.
लियाकत अली खान का कत्ल किसने किया, तहकीकात नहीं हो सकी। फातिमा जिन्ना को इलेक्शन किसने हराया, नहीं हो सका। उनका ब्रूटल मर्डर किसने किया, नहीं हो सका। मशरक़ी की पाकिस्तान क्यों हमसे पैदा हुआ, इसकी तहकीकात नहीं हो सकी। भुट्टो को फांसी क्यों लगी, इसकी तहकीकात नहीं हो सकी। हत्ता कि मैं आज यहाँ पे कहता हूँ कि नवाज शरीफ को सियासत से बाहर इमरान खान ने नहीं कराया। मैं तो कल उमर अयूब साहब की स्पीच सुन रहा था, तो मैं सच्ची बात करूँगा, मुझे पता नहीं है वो सिर्फ इतना देते हैं कि क्या जुल्म हुआ पीटीआई के साथ, पीटीआई किस हालत में लड़ी है, और वहां पे ये कहते हैं कि आपको भी सियासत से निकालने वाले हम नहीं थे, और आपकी बेटी को भी हथकड़ियां आपकी मौजूदगी में लगाने वाले हम नहीं थे। वो आईजी पंजाब के पीछे लगे रहे। असल तो जिनकी जो है उनको अब पिन पॉइंट करने की जरूरत पड़ गई है, और अब उनके साथ सीधी हमारी जगह। बात यह है कि आइन को अपनी पूरी मंशा के साथ लागू होना होगा, इदारों को उनकी अपनी आईनी हदूद तक महदूद होना होगा, और पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक सर्वेंट बनना होगा। हमारी ये जंग इमरान खान की तो है ही है। मैं आज भी कहता हूं कि जो वोट मिला है उसमें इमरान खान का वोट शायद 60% होगा या 40% होगा। 60% उन कारीगरों के खिलाफ, वेरी गुड, लोगों में नफरत है उन कारीगरों। हमारी जंग उन